اللہ کے جو شؤون اور دن بدن ان کے جو نئے فیصلے اور نئے نئے کام اور نئی نئی شکلیں وجود میں آتی ہیں، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو استعمال کر کے اور تھوڑا سا اگر باریکی کے ساتھ غور کر لیا جائے تو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی محض قدرت الہی ہے جو ان کاموں میں جو چل رہے ہیں اور جو ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو تھوڑی باریکی کے ساتھ اس پر غور کر لے تو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آیات الہیہ ہیں اور قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک کے ذات عالی کی وجود کی، ان کے فیصلوں کی، اس کی قوت کی، اس کی قدرت کی نشانیاں بکثرت، اتنی لاکھوں ہزاروں اربوں کروڑوں اتنی نشانیاں ہیں، نشانی ہی نشانیاں ہیں۔ جو کچھ کہیں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خود بھی بہت ایک حیرت کن سی شکل ہے، لیکن حیرت ہمیں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس پر حیرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کی پیدائش، پھر اس کا بڑا ہونا، اس کا جوان ہو جانا، اس کا بوڑھا ہو جانا، اس کی بینائی کی قوت اور اس کے سوچنے کی قوت، اس کے چلنے کی قوت، اس کے پکڑنے کی قوت، اس کی سونگھنے کی قوت، یہ مختلف قسم کی قوتوں کا ایک زبردست قسم کا مجموعہ انسان، خود یہ بھی بہت سے عجائبات کا مجموعہ ہے، لیکن حیرت نہیں ہوتی اپنے دیکھنے کی قوت پر کہ کیا عجیب چیز ہے یہ دیکھنے کی قوت، اور سننے کی قوت پر حیرت نہیں ہوتی چونکہ ہمارے پاس ہے، نعمت موجود ہے اس لیے، ورنہ جب کان میں مسائل کھڑے ہو جائیں اوہو بڑی حیرت ہوتی ہے، یا اللہ کیا عجائبات پر مشتمل ہے یہ سننے کی قوت بھی، اور اس میں کتنی باریکیاں ہیں، دیکھنے کی قوت میں کتنی باریکیاں ہیں، آنکھوں کے کتنے پردے ہیں اور کیا کیا رخ ہے اور کس کس طرح رگے اور کہاں کہاں سے کیا کیا آ رہا ہے، اور یہ لے کے کہاں کہاں اس کو محفوظ کر رہا ہے، اور دوبارہ دیکھنے پہ یاد آ جاتا ہے اچھا یہ ابو آ گئے اور یہ بھائی آ گئے اور یہ چچا آ گئے اور یہ ماموں آ گئے، صورتیں دیکھنے پر اندر محفوظ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ شکل دوبارہ سامنے آتی ہے تو انسان فیصلہ کر لیتا ہے یہ آم ہے، یہ سیب ہے، اور جی یہ تو تربوز ہے اور یہ خربوزہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، یہ علاقہ آ گیا، یہ علاقہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اشخاص، افراد، علاقے، اشیاء، اس میں باہم تمیز کی جتنی شکلیں ہم میں آتی ہیں تو وہ یہ دیکھنے کی قوت اس نے محفوظ کر دیا،
اور جب دوبارہ وہ شکل سامنے آتی ہے تو فوراً دماغ فیصلہ کر لیتا ہے یہ تو یہی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ یہ خود ایک عجائبات کا مجموعہ ہے۔ آوازوں کی بھی ایک خاص انداز سے وہ لے کے اور اس کی بھی جو حفاظت کی جگہ ہے دماغ میں، آواز اس کو محفوظ کر کے، اور سبحان اللہ پھر انسان آوازوں کے ذریعے سے بھی پہچان کرتا ہے یہ تو ابو کی آواز معلوم ہو رہی ہے، اور یہ تو امی بول رہی ہے، اور یہ بیٹا بول رہا ہے، یہ فلان قاری صاحب کی آواز ہے، یہ شیخ سدیس کی قرات ہے، اور یہ شیخ شریم کی قرات ہے۔ مختلف شیوخ کے اور مختلف علماء کے بیانات میں امتیاز، اگرچہ ان کی شکل سامنے نہ ہو، لیکن وہ جو آوازیں پہلے سنی ہیں تو اس آواز وہ جو محفوظ ہو گیا ہے تو اس کی برکت سے آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ فلان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سننے کی بھی ایک عجیب قوت اور دیکھنے کی بھی عجیب قوت، سونگھنے کی قوت، سبحان اللہ۔ یہ جو قوت شامہ ہے اور یہ سونگھ لیتے ہیں اور سونگھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے ارے یہ تو روٹی کی خوشبو معلوم ہوتی ہے، اور یہ تو گوشت کی خوشبو ہے، اور یہ فلان عطر ہے، اور یہ بدبو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ وسیع نظام، نرم گرم کا احساس، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، اللہ اکبر۔ یہ اتنا عجائبات کا مجموعہ جو قوتیں دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، سوچنے کی اللہ نے دی ہے، یہ خود ایک عجائبات ہے۔ لیکن تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم عادی ہیں اور بس اور دیکھتے ہی آ رہے ہیں، سنتے ہی آ رہے ہیں، سونگھتے ہی آ رہے ہیں، اس لیے اس پہ حیرت نہیں ہوتی ہے، ورنہ خود اگر اس پہ غور کرے تو اس سے بھی اللہ پاک کے ذات علی کی محبت بڑھے اور اللہ پاک سمجھ میں آنے لگے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ خود اپنے ذات میں غور کرو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا، دیکھتے کیوں نہیں؟ باریکی کے ساتھ تھوڑا سا غور کرو۔ آم کی گٹھلی میں آم کا پیڑ اور آم کا باغ، اور آم کے باغات میں پھر اس کی گٹھلی، اور اس کی گٹھلی میں پھر آم، سبحان اللہ، ایک وسیع سلسلہ۔ تو مخلوقات میں بہت عجیب نشانیاں اللہ کی قوت کی، یہ سب اللہ پاک کے ذات علی کی قوت کی، قدرت کی نشانیاں۔ لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے ذات علی کی شؤون اور اللہ کی قوت اور قدرت کا ایک رخ اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہے بالکل پوشیدہ، لیکن اس کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کن اعمال پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، نیک اعمال کا کیا نتیجہ، برے اعمال کا کیا نتیجہ، سچائی کا کیا نتیجہ، جھوٹ کا کیا نتیجہ، شرک کا کیا نقصان، توحید کے کیا برکات، بدعات کی کیا نحوست، سنتوں کی کیا قوت، اس طرح ایک وسیع سلسلہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے لیے اس کریم رب نے انتظام یہ فرمایا ہے کہ وحی کے علوم سے نوازا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر
یہ غیبی نظام کو واضح کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی نظام کا ایک وسیع سلسلہ چلایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس غیبی نظام کو وحی کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو اللہ نے وحی بھیجی تو اس سے ان کے غیبی نظام کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو جو نظر آ رہا ہے اس کو تو تھوڑی باریک نگاہ سے اس میں غور اور فکر کریں گے تو معرفت الہی حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کے ذات عالی کے وہ افعال اور وہ کردار جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ایک غیبی سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وحی کو خوب غور ذوق سے سنیں گے اور اس پہ غور کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کے اس پر سوچیں گے تو اس سے معرفت الہی حاصل ہوگی۔ یہ انداز ہے اللہ کے غیبی نظام کو سمجھنے کے سلسلے میں کہ جو نظر نہیں آ رہا اور اس نے وحی کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی، تو اس وحی کو خوب غور سے سننا، خوب غور سے سننا۔ عربی ہے تو اس کو دوسری زبان میں اس کا ترجمہ اچھی طریقے سے سن لینا، اور سن کر اس پر پھر غور کرنا، اس سے معرفت الہیہ حاصل ہوتی ہے، اور آدمی اللہ پاک کے ذات علی کا مقرب بن جاتا ہے، اور اس معرفت کی برکت سے پھر ان کو نیکیوں میں وہ انوارات نظر آتے ہیں، اور اللہ پاک کے ذات علی کے اطاعت میں وہ مزہ آتا ہے، اور اس میں وہ ایسا مستحکم ہو جاتا ہے اور ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بس چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے گناہ جتنے بھی ظاہری شکل اس کے مرغوب ہونے کی ہوں اور ظاہر میں جتنی بھی اس میں کشش ہو اور بڑے بڑے منافع نظر آ رہے ہوں، لیکن جب یہ معرفت الہی حاصل ہو جاتا ہے علوم وحیہ کے ذریعے سے، تو پھر انسان اس کے بریک درست ہوتے ہیں، اور وہ غلط دیکھنے کے وہ برے نتیجے کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ غلط سننے کا برا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اور اس پر کیا اثر مرتب ہونے والا ہے، اور حرام کے کھانے سے کیا نحوست آنے والی ہے، اور اپنی قوتوں کو ضائع کر کے اور غلط لوگوں کا ساتھ دے کر اس سے کیا بے برکتی آنے والی ہے، یہ ساری شکلیں وہ اس وحی کے علوم کے ذریعے سے جب انسان اس کو اچھی طرح سنتا ہے، سننے کا حق ادا کرتا ہے، پھر اس میں سوچتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل سے ایک معرفت عطا کر لیتے ہیں، اور آدمی اپنی زندگی کی اچھی ترتیب قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دو رخ ہیں، ایک وہ افعال جو دکھائی دے رہے ہیں، اس میں تو بصیرت کے ساتھ دیکھنا اور اس میں غور کرنا، اور وہ افعال جو نظر نہیں آ رہے ہیں اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، تو اس وحی کو خوب شوق سے سمجھنا، اس میں سوچنا، اس کو اپنانا، اس سے معرفت الہی حاصل ہو کر کے اور پھر اعمال میں پختگی آتی ہے۔ یہ وہ پختگی کا راز ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے،
گمراہی سے بھی بچتا ہے اور اتنا عجیب پختہ ہو جاتا ہے اور اقوام عالم پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہماری جو ماضی ہے اللہ کے فضل سے انہی دو رخوں سے کہ ایک طرف افعال الہیہ میں ظاہر میں جو افعال ہیں اس پہ خوب غور کر کے مسلمان ایک بصیرت والے ہوئے، اور دوسری طرف سے غیبی نظام کو انہوں نے سمجھا اور اس غیبی نظام کو اللہ پاک کے ذات عالی کے غیبی نظام کو جو انہوں نے موافقت میں لیا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب عجیب چیزیں رونما ہوئی ہیں اور اتنی شاندار ماضی ہے اور اتنے عجائبات ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑی عظیم شخصیت۔ ان کے والد صاحب ثابت رحمہ اللہ بڑے کاروباری تھے، اور کاروبار کا ایک وسیع سلسلہ ان کا، مختلف بڑے بڑے مارکیٹوں پر ان کے کپڑے کا کام چھایا ہوا تھا اور اس کے تھوک کے بیوپاری۔ اور اس وقت ہر زمانے میں ایک خاص قسم کے علوم کو حاصل کر لینے سے ایک انسان سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کر لی اور جی اس نے بڑی ڈگری حاصل کر لی۔ تو امام صاحب کا زمانہ وہ فلسفہ اور علم کلام کا تھا، تو فلسفہ اور علم کلام میں انہوں نے خوب مہارت حاصل کر لی، بڑے ماہر ہو گئے، اور والد صاحب کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ امام حماد جو حضرت کے استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ ملے۔ کہا ثابت یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرا بیٹا نعمان ہے، اور اس نے آج کل کے اصطلاح میں یوں کہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اور فلسفے کا بڑا ماہر ہے اور علم کلام کا بڑا ماہر ہے، اور اب کاروبار میں نے ان کو لگایا ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ کاروبار کو سنبھال رہا ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شخص کے ماتھے پہ ایک بڑا نور نظر آتا ہے، اللہ اس سے بڑا کام لیں گے، یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو۔ اور بڑی عمر میں امام محمد نے لیا اور خوب لیا، اور فقاہت اس میں ان کو ماہر بنوایا، اور علم فقہ اور کس طرح نصوص سے احکامات نکالے جاتے ہیں، اور اس میں خوب ماہر ہو گئے، خوب ماہر ہو گئے، اور اتنے مضبوط۔ جب کبھی کوئی حضرت خود کبھی مناظرہ نہیں کرتے، لیکن اگر مناظرے کے لیے کوئی آ جاتا اور ایک وقت ایسا، تو پھر اس میں وہ بڑے اچھے انداز سے ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے کہ جب یوں لگتا کہ اب یہ ہارنے کے قریب ہے تو حضرت یہاں بریک لگا لیتے اور کہتے آپ تو عالم آدمی ہو، بس سمجھ گئے ہو، اور وہ ہارنے والی آخری شکل کرنے دیتے نہیں۔ بعض دفعہ تلامذہ نے عرض کی حضرت عجیب بات ہے، بات چلتے چلتے جب اگلے کے بالکل ہارنے کی آ جاتی ہے تو وہاں آپ بات ختم کر لیتے ہیں۔ فرماتے یہ علماء ہیں، اور میں علماء کی توہین چاہتا نہیں کہ عوام میں ان کی سبکی ہو، بس ایک وضاحت مطلوب ہوتی ہے، اور جب ہم نتیجے پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں
تو میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں کہ بھائی اب آپ عالم آدمی ہو، آپ سمجھ گئے ہو۔ اس طرح احتیاط کے ساتھ ایک کام اللہ پاک نے لیا اور اس میں ایسی برکت ہو گئی، ایسی برکت ہو گئی، 3/4 امت حضرت کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر کے اور اللہ کے فضل سے ان کی رہنمائی میں چل رہی ہے۔ کتنا بڑا کام یہ وہ امام حماد رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہوا۔ چنانچہ ان کو اپنے استاد سے عقیدت تھی تو اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا، اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا۔ یہ ہماری ماضی ہے کہ کتنے عمدہ عمدہ افراد اس غیبی نظام کو سمجھ کر اور ان اعمال کی تحقیقات میں لگ کر کے کیسے کیسے پختہ لوگ تیار ہوئے اور ان کے امت پہ کتنے گہرے اثرات۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تقریباً ہم عصر ہیں، ملاقات بھی ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کی طرف اور امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں۔ خاندان ان کا آیا ہوا تھا یمن سے، یمنی خاندان، اور اللہ پاک نے امام مالک رحمہ اللہ کو بہترین استاد امام نافع دیا اور ان سے انہوں نے حاصل کیا، اور علم فقہ اور علم حدیث میں بڑی زبردست قسم کی مہارت ہوئی، اور بڑے باذوق بزرگ، اور مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، استوانہ سریر اسے کہتے ہیں، استوانہ سریر، جہاں ہمارے ریاض الجنہ کے مختلف ستون ہیں، ان ستونوں میں ایک استوانہ سریر جہاں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھتے، آپ کے اعتکاف کی جگہ اور آپ کے حجرے مبارک کے بھی بہت قریب تھی وہ جگہ۔ کبھی کبھار اعتکاف کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے حجرے میں اندر کر کے، آپ باقی باہر ہوتے اور سر مبارک اندر کیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر کی صفائی کر لیتی۔ استوانہ سریر کہلاتا ہے۔ اسی استوانے پہ بیٹھ کے بالکل حجرے مبارک کے قریب حضرت امام مالک رحمہ اللہ، احادیث مبارکہ کا مجموعہ موطا امام مالک بڑے ذوق شوق سے سناتے، اور طلبہ بڑے شوق سے شریک ہوتے۔ ایک طالب علم حضرت کے وہ مصر سے آئے، مصر سے، عبد الرحمن ابن قاسم۔ مصر میں انہوں نے موطا پڑھی اور خیال آیا کہ اس کے جمع کرنے والے بزرگ موجود ہیں مدینہ منورہ میں، پڑھ تو میں نے لی، کاش حضرت کی صحبت میں حاضر ہو جاؤں اور براہ راست ان سے یہ پڑھوں، براہ راست پڑھوں۔ شادی ہو گئی، ایک بیٹا ہے، اور یہ عبد الرحمن بن قاسم صاحب رات کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتے جا رہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ موطا پڑھنے کو جی چاہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ہیں مدینہ منورہ میں اور میں مصر میں ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ ان کے حیات میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے یہ حدیث مبارکہ کی یہ کتاب پڑھوں۔ تو نے کہا پھر؟ کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہو گئی،
آپ کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، ہمارا ایک بیٹا ہے، تو ان کا بڑا خیال آتا ہے، ان کا بڑا خیال آتا ہے۔ اس وجہ سے میں کروٹیں بدل رہا ہوں کہ اللہ کیا کروں، ایک طرف بیوی اور بچہ اور دوسری طرف سے معطا اور امام مالک اور ان کی صحبت، یا اللہ کیا کروں، اس کشمکش میں ہوں۔ سبحان اللہ، نیک بیویاں بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، بیٹا اللہ نے دے دیا ہے اور آپ جائیں علم حاصل کریں اور ہم صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا انتظام ہو جائے گا، آپ تشریف لے چلے۔ بخوشی اہلیہ نے اجازت دے دی اور مصر سے سفر کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ کہنا بڑا آسان ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ آئے، ایسے آئے، شریک ہوئے، اور حدیث مبارک کے منہومان الی اشبان، دو ایسے بھوکے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک جس کو علم کی طلب، اللہ اکبر، یہ موت تک بس پیچھے لگ جاتی ہے، اور ایک دنیا کے طالب جن کو دنیا کی لگ گئی تو یہ کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتے۔ اب وہ 1 سال 2 سال 3 سال امام صاحب کی صحبت میں، اور پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ امام صاحب کی باندی تھی، وہ کہتی تھی یہ عبد الرحمن تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ امام مالک کا غلام ہے، اس طرح شروع سے پہنچ جاتا ہے اور بالکل سب سے اخیر میں جاتا ہے، اور بڑے ذوق اور شوق سے شرکت کرتا ہے۔ 4-5 سال کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بیوی اور میں یہاں پر یہ مزے لوٹ رہا ہوں احادیث مبارکہ کا، تو بیوی کو خط لکھا، حج کا قافلہ واپس جا رہا تھا، ان کو خط لکھا کہ اب میرا کام پورا نہیں ہوا ہے اور مجھے آپ کے حقوق کا بڑا احساس ہے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دوسری جگہ نکاح کر لیں، میرا معاملہ تو اس وقت پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے آگے سے لکھا کوئی ایسی بات نہیں، میں صبر کروں گی، آپ حاصل کر لیں، اور اگر اس دوران آپ کا انتقال ہوا تو آپ علم کے راستے میں ہیں اور وحی کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بڑا ملے گا، میں صبر کروں گی، لیکن آپ جم کے پڑھیے۔ سبحان اللہ، پورے 17 سال ایک ایسا شخص جو خود پڑھ چکا ہے، وہ پورے 17 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہ رہا ہے اور علم حدیث کا مزہ لے رہا ہے۔ علم حدیث کا یہ مزہ اللہ میں چکھائے کہ اس میں کیا لطف ہے اور کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اور اس کے کیا برکات ہوتی ہیں۔ تو 17 سال کے بعد ایک نوجوان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور زور سے آواز لگائی، افیکم عبد الرحمن ابن قاسم، کیا آپ لوگوں میں عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ یہ آواز لگائی ایک نوجوان نے، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا، وہ سامنے عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور کان میں کچھ بات کی، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن قاسم رونے لگے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو خیال آیا کہ شاید علاقے کا کوئی آدمی آیا ہے اور کوئی حادثے کی خبر سنا کر
جس کی وجہ سے یہ غمزدہ ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ خوشی کا رونا ہے. کہا خوشی کا رونا؟ کہ جی. یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ میرا بیٹا جب میں آپ کے پاس 17 سال پہلے آیا اور وہ دودھ پی رہا تھا، اب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، کاروباری ترتیب بھی ان کی چل پڑی اور حج اس پہ فرض ہو گیا، اور حج کے فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اب مدینہ منورہ آ کر کے اور اپنی والدہ کا پیغام لایا ہے کہ وہاں آپ کے ابو ہوں گے اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ہوں گے اور علم حدیث حاصل کر رہے ہوں گے، تو آپ اپنے والد صاحب سے ملیے، ان سے دعا کرائیے. تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ میرا وہ بچہ جو دودھ پیتے حالات میں چھوڑ کر آپ کے پاس آیا 17 سال پہلے، وہ بچہ اب بالغ بھی ہو گیا، کاروباری بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے حج اس پہ فرض بھی ہوا، اور ایک اچھے حال میں اللہ پاک نے اس کو مجھ تک پہنچایا. اس پر میں ایک شاکرانہ انداز میں رو رہا ہوں کہ یا اللہ آپ کی بھی قدرت کے بڑے عجائبات ہیں. یہ آپ کی ماضی ہے. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جب آپ ان علوم کو مقدم رکھ رہے تھے تو دنیاوی علوم میں بھی آپ کی ایک بڑی شان تھی، اور اس شان کا یہ نتیجہ ہے. کبھی یورپ پر کسی قوم نے حکومت نہیں کی. یورپی اقوام اوروں پر حکومتیں تو کرتے رہے، امریکہ پر کی، جاپان پہ کی، اور ہندوستان پہ کی، مختلف علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، لیکن یورپی اقوام کو کسی نے فتح نہیں کیا سوائے مسلمانوں کے. آپ یورپ کے فاتح رہے. یہ صرف 300-400 سال کی بات ہے کہ اس میں یورپ کا اور مغرب کا عروج ہے، اور ظاہر میں مسلمانوں کا زوال ہے. ورنہ آپ اگر 400 سال 500 سال پہلے جائیں گے تو آپ کا اتنا رعب، اتنے لندن کے اور یورپ کے مختلف علاقوں کے ابھی وہ بازار نہیں بنے تھے جس طرح بغداد میں بنے تھے. اور جیسے بغداد والے ترقی پر تھے اور اندلس والے ترقی پر تھے اور قرطبہ والے ترقی پر تھے اور ان کے ایک بڑے مضبوط اثرات تھے، ادھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور وہاں بڑی ترقی تھی. اور اس کا یہ اثر تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بادشاہ وہ ان ملکوں میں جاتا تو ان کے ادب و احترام میں وہاں گرجے کی گھنٹیاں بند کی جاتی کہ آج مسلمانوں کا خلیفہ آیا ہوا ہے. کوئی حکومت یورپ کی مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی. اب بھی آپ کو برطانیہ کے میوزیم میں اور وہاں کے عجائب گھر میں ایسے سکے ملیں گے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ اب بھی آپ کو برطانیہ کے عجائب گھر میں ملیں گے. یہ وہ سکے تھے جو ہارون الرشید اور مامون الرشید کو خوش کرنے کے لیے یورپ کے بادشاہ اپنے سکوں پہ کلمہ لکھا کرتے تھے. یہ آپ کا رعب تھا. اور جو اسپین کو آپ نے فتح کیا اور وہ کسی طرح اٹلی اور برطانیہ سے کم نہیں، اور بڑے وسیع رقبے پر آپ نے ان کو علوم دیے، علوم حدیث، علوم قرآن اور علوم فلسفہ اور مختلف قسم کے علوم، جن کو سامنے رکھ کر کے مغرب نے ترقی کی. بعض خود مغربی فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر
مسلمانوں کا اسپین اور اندلس اور ان علاقوں میں آنا نہ ہوتا تو ہم 500 سال تک وہ ترقی نہیں کر سکتے تھے جو ہم نے موجودہ کی. یہ ان کی مرہون منت ہے. اس لیے احساس سے کمتری کے بجائے اپنے کو سمجھیں، اپنے اموال کو سمجھیں، اپنے کردار کو سمجھیں، اپنے راستے کو سمجھیں. آپ کرکٹر نہیں ہو. یہ کہاں پھنس گئے؟ کدھر کیا ہو گیا؟ یہ بلے لیے ہوئے اور ہر جگہ کرکٹ والوں کی تنظیمیں بن گئی اور جی اس پہ قوتیں لگ رہی ہیں اور جی یہ ہارا اور وہ جیتا. توبہ! آپ کو اگر آپ کے کرکٹ کے لوگ وہ کرکٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں جتنا اس کا صدمہ ہوتا ہے اتنے غزہ کے مسلمان جو شہید ہو جاتے ہیں اس کا نہیں ہوتا. خود دیکھ کیا ہو گیا، کہاں پھنس گئے ہیں، کس چیز کی طرف پڑ گئے ہیں. کپتان کپتان کپتان، وہ اصطلاحات، وہ کھیل کے اصطلاحات، وہ کھیل کی باتیں اور جی سارے کھلاڑی بنے ہوئے اور کھیل کے مراکز اور کھیل کے میدان اور کھیل ایک صنعت اور اس کے لیے پیسے اور یہ کھلاڑی ادھر گیا اور یہ وہاں گیا اور یہ ادھر آیا اور یہ ادھر گیا. آپ سبحان اللہ، آپ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مصر کے فاتح ہیں اور یہ اندلس کے فاتح ہیں. یہ وہاں گئے، انہوں نے کلمہ پہنچایا، انہوں نے احادیث پہنچائی، انہوں نے دین پہنچایا، انہوں نے ان کو تبدیل کیا اور یہ اقوام عالم کو مسخر کرنے والے اور ان کے مسائل کو حل کرنے والے اور ان کی بگڑی کو بنانے والے اور ان کو شرک سے اور مختلف قسم کے اوہام سے نکالنے والے اور ان کے بڑے اعلیٰ طریقے پر علاج کرنے والے. آپ کی ماضی بڑی شاندار ہے. ہمیں اس لحاظ سے خوب اچھی طرح اپنی ماضی کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے عزت رفتہ کے سلسلے میں ہمیں ایک غیرت بھی ہونی چاہیے. آپ کے جو تعمیرات کے نقشے وہ چاہے یورپ میں ہوں، چاہے انڈیا کے مختلف لال قلعے اور آگرہ تاج اور مختلف قسم کے محلات اور یہی لاہور کے شاہی قلعے، ادھر ٹھٹے کے مساجد، یہ آپ کی ماضی ہے. اور ایسے عجائبات اور اتنے عمدہ قلعے اور ایسے زبردست مساجد اور اتنی مستحکم حکومتیں، لاہور سے دہلی تک کا خفیہ راستہ، اب بھی آپ ان قلعوں میں جاؤ، اندر چلتے چلے جاؤ اور بڑے عجیب طریقے کے بنے ہوئے اور لاہور کی وہ شاہی مسجد، یہ ساری یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ماضی اور آپ کا ایک زبردست کردار اور آپ اقوام کے لے کر چلنے والے. آپ امام ہو، مقتدی نہیں ہو، آپ لے کر چلنے والے ہو، پیچھے چلنے والے نہیں ہو. یہ آپ کی بے غیرتی ہوگی، یہ بے عزتی ہوگی کہ اپنے مقام کو چھوڑو اور کسی اور کے پیچھے لگو اور ان کے تابع اور ان کا لاحقہ IMF کا آ گیا اور آج وہ بجٹ کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس بجٹ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، یہ سب جتنے بھی آنے جانے والے انہی عرصے میں، یہ 20 سال 30 سال میں، یہ سب وہی رخ پر چلتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، وہیں سے جاتے ہیں، انہی کے تابع ہوتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں اور وہ ان کے لیے منصوبے بناتے ہیں اور اس منصوبوں کا نتیجہ ہے کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے بے برکتی ہے اور جی گندم کے مسائل بنے ہوئے ہیں. کبھی زیادہ پیداوار ہو گیا اس لیے کپت نہیں ہو رہی، کبھی کمی ہو رہی ہے اس لیے باہر سے منگوا رہے ہیں اور آئے دن مسائل ہیں اور کوئی مسئلہ حل ہو کے دیتا نہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں. واللہ یہ ساری ذلت کی زندگی ہے.
اور اس ذلت میں کچھ تو کہتے ہیں شہر کے لوگ ظالم تھے، لیکن کچھ ہم میں بھی مرنے کو جی چاہ رہا تھا اور چونٹی کے رفتار چلیں، لیکن ان رخوں کو تبدیل کریں۔ اور آج بھی ان وحی کے علوم میں طاقت ہے۔ حج اس کا زبردست ذریعہ ہے، لیشہدوا منافع لہم، جو اللہ نے اس میں منافع رکھے ہیں اس کے لیے یہ حاضر ہو جائیں، اور ملت ابراہیمیوں ملت محمدی کے وہ کیا مضبوط بنیادیں ہیں، اور توحید کے کیا زبردست اثرات ہیں، اور شرک اور قول زور کے کیا نحوستیں ہیں، یہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس کے لیے حج کا مبارک عمل، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے اعتکاف، یہ سارے وہ رخ تھے جو کہ زندگی میں ایک انقلاب لائے اور سوچیں تبدیل ہو جائیں، اور ایک اچھے انداز سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم بالکل نازک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت عجیب رخ ہے۔ ایک طرف یہ بھی ہونے کا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دین کی غلبے کی شکل ہونے والی ہے، اور جو خالص مخلص اور وحی کے ساتھ چمٹنے والے اور وحی پر قربان ہونے والے اور اللہ پاک کے غیبی نظام کو سمجھنے والے اور اس کو حمایت میں لیں گے، اللہ پاک ان پر رکھ کر حق کو غالب فرمائیں گے۔ یہ غلبے کے لیے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسی لیے ہے، یہ غالب ہونے کے لیے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو اس طرف رجوع کریں گے، اس کو اپنائیں گے اور اس کے الفاظ پر، اس کے معانی پر اور اس کے پیغام پر اچھی طرح غور کر کے اور ان کے مراکز کو کامیاب کر کے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے اس سے نوازا ہے ان کی صحبتوں کو اختیار کر کے اور ایک اچھا رخ قائم کریں، اور اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں اچھے افراد چھانٹ کے اس کے لیے مخصوص کریں۔ اور عورتیں وہ عبد الرحمن بن قاسم کی بیوی کی طرح اور ان کے بیٹے کی طرح قربانی کے لیے، اور خود ہمارے نوجوان بس صرف اس پہ نہیں لگے ہوئے ہوں کہ ایک بیوی اور 2-3 بچے اور ایک کوٹھی اور ایک کار اور بس جی ہو گئی چھٹی، اور ہمارے کیا کام نہیں۔ ہمیں کوئی اعلیٰ مقصد سامنے رکھ کر کے اس عالی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی تشکیل کرنا، اور اپنے بعد کے آنے والوں کے لیے اس طرح راستے بنانا کہ جی وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور وہ ارتداد سے بچ سکیں اور ان کی ایمان کی حفاظت ہو سکے اور خود ہماری بھی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے اپنے شاندار ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس عظیم کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، امام مالک رحمہ اللہ کے اس عظیم کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، محدثین، فقہاء، صوفیاء اور مشائخ اور ان کے نام لیوا اس زمانے میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایسے مراکز ہیں اور ایسی شخصیات ہیں اور ایسے باکردار لوگ ہیں اور ان کے بڑے زبردست اثرات ہیں۔ واقعتاً ان کی زندگی کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے، کیا برکت ہے ان کے کاموں میں، برکت ان کے اوقات میں، برکت ان کی صلاحیتوں میں، برکت، اور وہ ملکوں پہ اثر انداز، جہاں جاتے ہیں ان کے راستے بنتے ہیں۔ اور بھائی ایک شکل یہ بھی ہے، آپ تو وہ تھے کہ جب کسی ملک میں جاتے تو سب کے دلوں کو فتح کرتے۔ آپ کہیں جاتے، سبحان اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ایک پڑوسی نے اپنے مکان کے فروخت کرنے کا ارادہ کیا، کہا جی یہ 2000 درہم کا، تو کسی نے کہا بھائی یہ تو 1000 درہم کا ہے، آپ 2000 پہ فروخت کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا 1000 تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔
ایسا پڑوسی نہیں ملتا. یہ بڑا اچھا پڑوسی، ایسا ایماندار، ایسا محدث، ایسا سخی اور ایسا باکردار پڑوسی جس کے برکات اترتے رہتے ہیں. اس لیے میرے مکان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت وہ میرے پڑوس میں. تو آپ تو وہ تھے کہ جب کسی علاقے میں جاتے، کسی ملک میں جاتے، اپنے کردار اور اپنے عفت کے ساتھ، تو آپ کی بڑی جگہ ہوتی، آپ کی بڑی حیثیت ہوتی، آپ کی آؤ بھگت ہوتی. آج آپ نے اسکولوں میں تو پڑھایا لیکن ان کو ایمان نہیں سکھایا، ان کو تقوی نہیں سکھایا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں کیا عجیب سوچے، دارالعلوم دیوبند ان کا تیسرے صف کی بات ہے، 12 طلبہ فارغ ہو رہے تھے، ہاسٹل میں تھے، دارالاقامے میں تھے، اور مدرسے والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی دستار بندی ہو. 12 تھے، 12، ان 12 کی دستار بندی ہو. جب طلبہ کو پتہ چلا کہ ہماری دستار بندی ہو رہی، تو یہ طلبہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں، اس سے مدرسے کی بدنامی ہوگی، ہمیں پگڑی باندھیں گے، ہمیں دستار فضیلت دیں گے، اور لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضلین ہیں اور ہم اس کردار کے حامل نہیں ہیں مدرسہ، اور ہمارے مشائخ بدنام ہو جائیں گے. ان طلبہ میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے رحمہ اللہ. تو انہوں نے اپنے باقی طلبہ نے ان کو آگے بڑھا کر کے اور گئے، اور اس وقت کے ناظم صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ان سے ملے. کہ حضرت ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری دستار بندی ہو رہی. کہ جی ہاں. کہا ایسا نہ کریں، آپ حضرات کی بدنامی ہو جائے گی، ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں، اس لیے آپ مدرسے کو اللہ کے لیے بدنام نہ کریں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کسی درجے میں مجذوب بزرگ بھی تھے، ایک دم جذب میں آئے. کہا کیوں، کیا کہتے ہو؟ ایسا نہیں، یہاں آپ بڑوں کے پاس رہ رہے ہیں اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے درخت کے نیچے چھوٹے درخت نظر نہیں آتے، لیکن انشاءاللہ جب آپ کسی بھی میدان میں جاؤ گے تو آپ ہی آپ ہوں گے، آپ کی بات چلے گی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہوگا، دستار بندی بھی ہوگی، اور ساتھ یہ شکل ہوگی کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ یہ ہمارے 12 فاضلین ہیں، اور ان میں سے جس موضوع پر آپ ان سے بیان کروانا چاہے، اسلام کے کسی موضوع کو رکھنا چاہے تو یہ تیار ہیں، یہ رکھیں گے. وہ حضرات بڑے پریشان ہوئے کہ گئے تھے نماز معاف کرانے کے لیے، وہ ذمے پہ روزے بھی پڑ گئے. بہرحال اس صاحب کردار لوگوں نے جہاں گئے واللہ کیا سے کیا کر دیا. انہی کا ایک یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب، آخر یہ بھی تو وکیل ہے، اور یہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، اور یہ بھی تو اردو بولنے والے ہیں، اور یہ بھی تو عالم ہیں. لیکن آپ دیکھیں جہاں جاتے ہیں ہر ملک میں راستہ، ہر جگہ استقبال، ہر جگہ سوچیں اور کردار اور راستہ بنا کے آئیں. تو ایسے آپ کی اولاد میں کیوں نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیوں ہمارے ہاں بشکیک جیسی فضا بن رہی ہے، اور کب تک؟ اور یہ صرف بشکیک نہیں ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ پوری کائنات ہمارے بارے میں الٹا ہونے والی. ہم جس انداز سے چل رہے ہیں اور جو ہمارا انداز ہے، ہمارے گھروں میں ہماری جگہ نہیں ہوگی،
اور ہمارے بچوں میں ہماری جگہ نہیں ہوگی، اور بہت الٹا رخ پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے بھائی باز آ جائیں، بریک لگا لیں۔ جو جہاں جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہاں میں پھسل رہا ہوں، کہاں کہاں میری راتیں خراب ہو رہی ہیں، اور کون سی میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور کس حرام میں مبتلا ہوں، اور کہاں کہاں میں کردار کا داغدار ہوں، اور کہاں میری خلوتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور کس کس سے دوستی ہے، کیسے میسج جا رہے ہیں اور کیسے میسج آ رہے ہیں، اور موبائل کا کیا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اور ہر ایک اپنا محاسب اور اپنا نگران اپنے اوپر بن کر اور بریک لگائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تائب ہو جائے، اپنے بچوں اور اپنے پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی خبریں لو۔ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ یہ بشکیک سے آنے والے طلبہ، ان کے لیے اس مجمع کو میں بیچتا اور ان پر ترس کھا کر کے اور ان کو توبے کی دعوت دی جاتی۔ ہم ان کو کھلا صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم جات دے رہے ہیں، اور جی آن لائن تمہاری پڑھائی ہو جائے گی۔ اور کیا عجب ہے اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں، اور نیک لوگوں کے مجالس میں لائیں اور ان کے پاس جائیں اور ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو توبہ پہ تیار کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مایوسیاں ختم کریں اور اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اپنا بنائے، توبہ کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔